بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سوچئے اگر جنگ یمامہ نہ ہوتی تو شاید قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرنے کا فیصلہ اتنی جلدی نہ ہوتا۔ ایک طرف تھا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب، اور دوسری طرف تھے وہ صحابہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو آج ہم سنیں گے جنگ یمامہ کی وہ کہانی جسے سن کر دل بھر آتا ہے اور قرآن کریم کو ایک جگہ مرتب اور منظم کرنے کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ تو السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جنگ یمامہ کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عرب کے کچھ قبائل اسلام سے پھر گئے۔ کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کچھ نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ انہی میں سے ایک مسیلمہ کذاب تھا۔ اس نے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر لیا اور یمامہ میں اپنی طاقت جمع کر لی۔ دیکھیے، یمامہ ایک جگہ کا نام ہے سعودی عرب میں۔ آج کل جہاں پر ریاض اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں تو وہیں پر یہ یمامہ کا ایک جگہ تھی یمامہ۔ تو یہاں پر اسی کا مسیلمہ کذاب کا مرکز تھا، تو اس نے وہاں والوں کو اپنے طرف گمراہ کر لیا اور اپنی طاقت وہاں پر جمع کر لی۔ تو یہ خبر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر اس فتنے کو نہ روکا گیا تو پوری امت کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید، جو بہت زیادہ بہادر تھے، ان کو لشکر دے کر یمامہ کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر سے فرمایا کہ آج ہم دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کا لشکر اللہ اکبر کی صداؤں سے گونجنے لگا۔ وہاں کے میدان میں پورا کا پورا سما اللہ اکبر کا ہو گیا، لیکن دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جنگ شروع ہوئی، تراویح اور تلواریں چلنے لگی، نیزے برسنے لگے۔ دیکھیں کیا عالم ہوگا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ کچھ دیر کے لیے میدان مشکل نظر آنے لگا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کو دوبارہ منظم کیا۔ مہاجرین اور انصار کو ان کے جھنڈوں کے نیچے جمع کیا گیا۔ پھر مسلمان ایک بار پھر اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ مسیلمہ اپنے بچے ہوئے لشکر کے ساتھ ایک مضبوط باغ میں جا چھپا، اور بعد میں اس جگہ کا نام حدیقۃ الموت لکھا گیا ہے، یعنی موت کا باغ۔ تو اندر سے اس نے وہاں پر پہنچ کر دروازہ بند کر لیا۔ صحابہ نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دیواروں پر چڑھ کر اندر داخل ہونا شروع کر دیا۔ باغ کے اندر اتنی سخت جنگ ہوئی کہ زمین شہیدوں کے خون سے رنگی گئی، یعنی اس میں بہت سارے حفاظ اور قرہ صحابہ شہید ہو گئے۔ آخرکار مسیلمہ کذاب اپنے انجام تک پہنچ گیا اور اس کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، لیکن اس فتح کی قیمت بہت بڑی تھی۔ اس جنگ میں قرآن کریم کے بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے تھے، اور جب یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو ان کا دل کانپ اٹھا۔ انہوں نے فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر حفاظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو مجھے ڈر ہے کہ قرآن کا بہت حصہ یاد رکھنے والے لوگ کم ہو جائیں گے، اس لیے قرآن کو ایک جگہ جمع کر دینا چاہیے۔ شروع میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، کیونکہ میں دین میں اپنی طرف سے کوئی بدعت ایجاد نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار عرض کرتے رہے کہ اس میں امت کی بھلائی ہے اور ہم اس میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو صرف جو نازل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر رکھا ہے اس کو ترتیب دے رہے ہیں، اور یہ بھی ہم سے اللہ تعالیٰ ہی کروائیں گے کام۔ تو آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اس عظیم کام کا حکم دے دیا۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ذمہ داری دی گئی کہ قرآن کریم کو لکھت صورت میں ایک جگہ جمع کیا جائے۔
کیونکہ زید بن ثابت کو یہ ذمہ داری اسی لیے دی گئی تھی کیونکہ وہ کاتب وحی تھے۔ تو یہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم موڑ تھا۔ آج جو قرآن کریم ہم اپنے ہاتھوں میں پڑھتے ہیں اس کی حفاظت کے اسباب میں جنگ یمامہ کے شہیدوں کی بہت بڑی قربانی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام صحابہ سے راضی ہو جائے اور جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اللہ کے دین کی حفاظت کی۔ تو اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور مزید دلچسپ اور ایمان افروز واقعات آپ تک پہنچ سکیں اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔